الحمد للہ وکفا بذنوب عبادہ خبیرا بصیرا۔ عزیز ساتھیو، آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت کے بعد سب سے زیادہ احسانات جو ہیں نبی علیہ السلام کے ہیں۔ ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے وہ ساری زندگی امت کے لیے روتے رہے ہیں۔ زندگی میں کوئی ایسا دن نہیں ہے جو آپ نے امت کے لیے دعا نہ فرمائی ہو، روئے نہ ہو امت کے لیے۔ تو ہماری محبت کے مستحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے ہمیں اللہ تعالی عز و جل کی سب سے بڑی عظیم دولت جو ہے، جو دین ہے، دولت دین ہے، وہ میسر آئی۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی راہ میں جس قدر تکالیف مجھے دی گئی کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں، اور یہ ساری تکالیف آپ نے اس لیے برداشت کی کہ امت آخرت کی تکالیف سے بچ جائے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز میں نے تمہیں نہ بتائی ہو اسے یوں ہی رہنے دو، اس لیے کہ تم سے پہلے کی امتیں زیادہ سوال اور اپنے انبیاء سے اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہوئیں، لہٰذا جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو طاقت بھر اس پر عمل کرو، اور جب کسی چیز سے منع کر دوں تو اس سے رک جاؤ۔ پھر ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا اللہ کی نافرمانی کی۔ حضرت قرہ بن ایاس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے ایک گروہ کو ہمیشہ قیامت تک اللہ تعالی عز و جل کی مدد حاصل رہے گی، اور جو اس کی تائید اور مدد نہ کرے گا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، محبت کریں گے، اور ان کے راستے پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے، آپ نے ایک لکیر کھینچی اور دو لکیریں اس کے دائیں جانب اور دو بائیں جانب کھینچی، پھر اپنا ہاتھ مبارک بیچ والی لکیر پر رکھا اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ترجمہ ہے یہی میرا سیدھا راستہ ہے، بس تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، ورنہ یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ اس کے رسول کی محبت اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔